کہ نہ صرف کہ وہ اپنا ذاتی کیس لڑے، اپنا ذاتی مسائل پہ رونا دھونا کرے، وہ پاکستان کے عوام کے مسائل پہ بھی بات کرے، اور جہاں وہ اپنے ایشوز پہ احتجاج کرنا چاہے وہ ان کا جمہوری حق ہے، اور وہ جمہوری انداز سے بے شک احتجاج کرے، لیکن جہاں ان کا فرض ہے بحیثیت منتخب نمائندے کہ وہ عوام کے مسائل پہ نہ صرف بات کرے، حل نکالے، حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ کرے، کہ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں تو حکومت کو یہ تجویز دوں گا اور اپوزیشن کو یہ تجویز دوں گا کہ اپوزیشن کا انپٹ ہونا چاہیے کہ جب پاکستان ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہا ہے تو بے شک اپوزیشن اپنا ذمہ داری شاید بھول چکے ہیں، مگر ہمارا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یاد دلوائے کہ اگر وہ آج اس ہاؤس کے فاضل ممبرز ہیں، ان کو تنخواہ بھی مل رہا ہے، تو وہ اپنا ذمہ دار، وہ حلال تو تب بنے گا جب وہ اپنا ذمہ داری پورا کرے اور ہاؤس کا ممبر کا کردار ادا کرے، اور بجٹ میں بھی مثبت کردار ادا کرے، اس پارلیمان میں بھی مثبت کردار ادا کرے، اور جہاں ان کا ذمہ داری ہے تیسری بار ایک صوبہ چلانے کا، وہاں بھی وہ اپنا ذمہ داری ادا کرے۔ اگر وہ صرف اپنا ہی اپنا روئیں گے، آپ تو وہی کر رہے ہو بھائی جان، میں اگر رونا دھونا نہیں کہوں تو کیا کہوں گا؟ صدر زرداری کا تقریر تو ایک بہت سا شارٹ اور سویٹ کا تقریر تھا، جہاں ایشوز پہ فوکس کیا گیا، 20 منٹ کا تقریباً تقریر تھا۔ قائد حزب اختلاف کا تو 1 گھنٹہ کا تقریر تھا، اور وہ 1 گھنٹہ کا تقریر میں 90% اپنا رونا دھونا۔ بہادر خان صاحب اب تنگ آ چکے ہیں 2-3 مہینے جیل میں گزار کے، اس کا اپنا کیسز کا رونا دھونا 90% اسی پہ تھا جناب اسپیکر۔ اور جو ان کا ذمہ داری ہے بحیثیت قائد حزب اختلاف کہ اس ملک کے عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے ان کا ایشوز کو نہ صرف اٹھائیں، جہاں حکومت نے کوئی غلطی کی یا ان کا کوئی غلط پالیسی ہے اس کا نہ صرف نشاندہی کرے، مگر ان کا پالیسی یا ان کا کاؤنٹر پالیسی بھی حکومت کو دے دے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں پورا کیا تھا۔ جہاں تک صدر زرداری کے تقریر میں صحت کے شعبے اور تعلیم کے شعبے پہ بات کی اور صوبائی حکومتوں کو کہا کہ ان دونوں جو بہت امپورٹنٹ ایریاز ہیں جہاں پاکستان کے عوام، چاہے وہ تعلیمی شعبہ ہو یا صحت کا شعبہ ہو، ان کا ان شعبے میں خاص طور پہ جو ہمارا پسماندہ طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، ان کے لیے پاکستان نے صحت کے شعبے میں اور تعلیم کے شعبے میں ہم تقریباً فیل ہو چکے ہیں، اور چاروں صوبوں کا یہ کوشش ہونا چاہیے اور وفاقی حکومت کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں دونوں شعبوں میں جناب اسپیکر تاریخی کام کروایا ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا صوبائی حکومت سنبھالی تو نہ مفت اور معیاری علاج کا ایک بھی ادارہ نہیں تھا۔ ہم نے چاہے وہ دل کا علاج ہو، نہ صرف کراچی جیسے بڑے شہر میں، مگر تقریباً تمام شہروں میں دل کے علاج کے مفت ہاسپٹلز کھولے ہیں۔ ہم نے نہ صرف کراچی اور حیدرآباد کے شہروں میں معیاری علاج کے ہاسپٹلز کھولے ہیں، مگر ہمارے تو خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں بھی مفت اور معیاری علاج ایسے ہیں کہ جو پیشنٹس ہیں، چاہے وہ میرا خیرپور کا ہاسپٹل ہو، میرا سکھر کا ہاسپٹل ہو، وہ میرا کراچی کا ہاسپٹل ہو، ہمارا سندھ کا ایک شہری
خیبر پختونخوا کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل نہیں جاتے اپنے علاج کروانے کے لیے جناب اسپیکر. ہمارا سندھ کا ایک شہری لاہور کا PKIL کا ہاسپٹل پہ نہیں جاتے اپنے علاج کروانے کے لیے جناب اسپیکر. ہم کوئٹہ نہیں جاتے ہیں، مگر ہمارے ہاسپٹلز میں چاروں صوبوں سے لوگ آ کے اپنے علاج کرواتے ہیں. تو یہ تو ثبوت ہے کہ جو ہم نے مفت علاج کا مثالی کام کیا ہے صوبہ سندھ میں، تو جو صدر زرداری نے اپنے تقریر میں باقی صوبوں کو بھی کہا کہ تعلیم اور صحت میں کام کیا جائے، تو صوبہ سندھ PTI کو اور ان کے حکومت کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، وہ ہمارے ہاسپٹلز کا دورہ کرے. ہم ان کو سکھاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں کہ مفت اور معیاری علاج غریب عوام کو کیسے دلوایا جا سکتا ہے، اور ہم آپ کے حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پشاور میں بھی NICVD کی طرح مفت اور معیاری علاج حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے. جہاں صدر زرداری نے صوبائی حکومتوں کو تعلیم کے حوالے سے ذکر کیا تھا، تو اس پہ بھی جناب اسپیکر جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومتیں ہیں، ہم نے پورا کوشش کی کہ ہم جو تعلیم میں ہمارا سٹرکچرل مسئلے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے عوام مگر خاص طور پہ وہ پسماندہ طبقہ جو ہمارے سرکاری سکولز کی طرف جاتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے بہت سے انٹرونشنز کروائے ہیں جو کامیاب بھی ہوئے ہیں اور نیشن وائڈ بھی ریپلیکیٹ ہو سکتے ہیں. مثلاً جناب اسپیکر، جب ہم نے حکومت سنبھالا تو گوسٹ ٹیچرز کا مسئلہ تھا صوبہ سندھ میں، تو ہم نے پھر بائیو میٹرک نظام انٹروڈیوس کروایا تھا اور تقریباً اس مسئلہ کا حل نکالا. ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹیچر کوالٹی ہے، ٹیچر کوالٹی کا مسئلہ تھا کہ وہ ٹیچر کوالٹی ہم اس سٹینڈرڈ کا مینٹین نہیں کر سکتے تھے جس سے یہ نوجوانوں کے لیے اور ان بچوں کو ہم وہ مثبت نتیجہ دلوا سکے ایک اچھا تعلیمی ادارہ کو. اس کے لیے ہم نے نہ صرف اپوائنٹمنٹس کے لیے وہ میرٹ کا ٹیسٹ کا انٹروڈکشن کرایا، مگر ساتھ ساتھ ایک ٹریننگ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے جس سے وقتاً فوقتاً ہمارے ٹیچرز کو یہ ٹریننگ حاصل کر کے اپنا سرٹیفکیٹ کروانا پڑے گا، تاکہ ہم تعلیمی ادارے میں ان کا جو سٹینڈرڈز ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں، اور پرائیویٹ ادارے کے ساتھ ساتھ ہم تعلیمی ادارے میں بھی اپنے بچوں کو اچھے ٹیچرز دلوا سکیں. جہاں حکومت کے وسائل کم ہے جناب اسپیکر، اور خاص طور پہ صوبائی حکومتوں، وہ بھی چھوٹے صوبائی حکومتوں وسائل کم ہیں، تو تعلیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو انٹرونشنز رہے ہیں وہ بھی بہت ہی کامیاب رہے ہیں. اور میں باقی صوبوں کو بھی یہ تجویز دوں گا کہ پرائیویٹائز کرنے کے بجائے، اپنے سکولز کو پرائیویٹائز کرنے کے بجائے ان کو بھی ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل کو اپنانا چاہیے. کیونکہ یہ پرائیویٹائزیشن کا جو سلسلہ دوسری صوبے میں شروع ہوا جناب اسپیکر، وہ ہمارے تعلیمی اداروں کو پروفٹ میکنگ ادارے بنائیں گے، تعلیم کے ادارے وہ رہیں گے نہیں. جناب اسپیکر، صدر زرداری نے ملک کے اندر جو عوام کے ایشوز ہے، چاہے وہ معیشت کے لحاظ سے یا صحت اور تعلیم کے بنیادی جو ایشوز ہیں ان پہ بھی بات کی، مگر ساتھ ساتھ پاکستان کا جو موقف ہے، چاہے وہ کشمیر کے ایشو پہ یا فلسطین کے ایشو پہ، اس پہ بھی صدر زرداری نے واضح بیان کیا. اور میں اس چیز کا مذمت کرنا چاہوں گا کہ جس وقت صدر پاکستان کا کشمیر پالیسی، پاکستان کے
فلسطین کے بارے میں جو بیانیاں ہیں وہ نہ صرف اس ایوان میں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ رہے تھے، مگر جو ہمارا فورن ڈیلیگیشن یہاں بیٹھے تھے، جو ڈپلومیٹس یہاں بیٹھے تھے، ان کے سامنے بھی رکھ رہے تھے۔ تو ہمارا دوست جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے چاہیے تھے وہ وہاں نہیں بیٹھے تھے، وہ یہاں شور شرابہ کر رہے تھے، وہ سیٹیاں بجا رہے تھے۔ تو کیا پیغام وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کو مگر ہمارا ڈپلومیٹس کو بھیج رہے ہیں کہ ان کا جو ذاتی ایشوز ہے، وہ جو ان کا رونا دھونا ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے مسائل سے ان کی نظر سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، مگر چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کے مسئلہ ہو، ان موقع پہ بھی وہ اپنا سیاست کو ترجیح دیتے ہیں، ان اہم نیشنل ایشوز کو ترجیح نہیں دیتے۔ جناب اسپیکر، میں جہاں ہمارا جو انٹرنیشنل پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، اس پہ صدر زرداری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اتنے واضح الفاظ میں ایک بار پھر ضائع کیا گیا۔ ساتھ ساتھ جو احتجاج چل رہے تھے آزاد کشمیر میں، وہاں کی ایشوز کے مطابق، اس پہ بھی میں صدر زرداری کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس کا جو جلدی اس کا انٹرونشن تھا اس ایشو پہ اور نوٹس لینے کا اس ایشو پہ، اور میں حکومت وقت کا بھی شکر گزار ہوں ان کا جنرس ایلوکیشن کا، کہ انہوں نے جو وہاں کے عوام کے جینیوئن مسائل تھے، جینیوئن ایشوز تھے، جینیوئن مطالبات تھے، ان کو مانتے ہوئے انہوں نے کشمیر کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں آپ کے تھرو حکومت وقت کو ایک اور ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا۔ اس وقت جناب اسپیکر، پاکستان کے کسان صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ میں سراپا احتجاج ہے، اور ہم بلوچستان میں بھی، بالکل بلوچستان میں بھی، پورا ملک میں بھی ہمارا کسان سراپا احتجاج ہے، اور ہم سب، چاہے اپوزیشن بینچز پہ ہو یا حکومت کے بینچز پہ ہو، آپ ہمارے تینوں کے تین جو پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مسلم لیگ کے منشور ہیں، اگر آپ وہ پڑھیں تو ہم سب نے یہ الفاظ استعمال کیا ہے کہ پاکستان کا زراعت اس ملک کی معیشت کا بیک بون ہے۔ اگر کشمیر ہمارا شہرگ ہے تو ہمارا معیشت کا شہرت اس ملک کے کسان ہے۔ تو جناب اسپیکر، یہ ایسے ایشو ہے جہاں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ایک یہ جو کسانوں کا معاشی قتل ہوا ہے، وہ جو معاشی قتل اس وقت جاری ہے، اس پہ اس ہاؤس کا مطالبہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے، کہ جو وفاقی حکومت، انٹرم وفاقی حکومت میں فیصلہ لیا گیا کہ باہر سے ڈالرز خرچ کر کے ہم دوسرے ممالک کو اور دوسرے ممالک کے کسانوں کو پاکستان کا عوام کا ٹیکس کا پیسہ ان کو دیا گیا اور امپورٹ کروایا گیا ویٹ، وہ فیصلہ کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا